الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللہم مالک الملک حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام
اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماہ ذو الحجہ کی آج 2 تاریخ ہے۔ اور ان ابتدائی 10 ایام کے حوالے سے آپ اپنے علماء کرام اور خطباء سے جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورۃ الفجر کی ابتدائی 2 آیات اور سورۃ الانعام کے آخری حصے کی 2 آیات، ان آیات کی روشنی میں خطابات اور ان کے مواعظ حسنہ سن رہے ہوں گے اور مزید سنیں گے۔ عید سے پہلے کے ان 9 ایام کے احکام پر بھی گفتگو ہو رہی ہوگی۔ میں بھی اسی حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ابتدائی طور پر ایک بات جو کہ میری اس گفتگو کا محور ہوگی کہ یہ دین اسلام منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ کوئی چیز پڑھنے کے لیے دی گئی تو وہ طوطے کے لیے ریڈنگ نہیں ہے طوطے کی طرح، بلکہ دل کی دنیا اس سے آباد کرنے کا مطلب ہے۔ ان الفاظ کا فلسفہ سمجھنا اور پھر ان کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانے کی کوشش کرنا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی۔ پہلا نقطہ، جب آپ کسی شخص کو یقین دہانی کے لیے اور اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ میری بات بالکل سچ ہے، قسم اٹھاتے ہیں۔ پروردگار عالم کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ہر فرمان اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے، اٹل حقیقت ہے۔ ہم مانیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہ مانیں گے تو رب کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اس کو قسم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ اسے اتنی محبت ہے کہ ہماری ماں بھی وہ محبت تصور ہی نہیں کر سکتی جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب اور یہ سٹائل اور یہ الفاظ ہیں۔ پھر اس پر جو ہمیں شریعت نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ وہ رب وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، لیکن
ہمیں مخلوق کو اس نے پابند کیا ہے کہ اگر کبھی قسم کھانے کی نوبت آئے تو آپ صرف اپنے مالک کے نام کی قسم کھائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے، حتیٰ کہ فرشتے کی، خاتم النبیین کے، کسی اور نبی کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کعبۃ اللہ سامنے، باتوں باتوں میں ایک صحابی کہنے لگے والکعبہ، کعبے کی قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کریکٹ کیا، فرمایا لا ورب الکعبہ، کعبے کی نہیں، کعبے کے رب کی قسم۔ ہمارے ہاں ماں اپنے بیٹے کی قسم کھا رہی ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی محبت جتلانے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے تیری قسم، اس طرح کی چیزیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ حق صرف رب کا ہے، اس کا حق کسی اور کو دینا شرک ہوتا ہے۔ تو ان آیات پر دروس ہوں گے، آپ سنیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فجر اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، خود وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں بالخصوص 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محدثین کرام نے نقل کیا کہ وہ تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے صرف مسجد نہیں، باہر نکلتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں، اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے کہ تم بھی ایسا کرو۔ حضرت جابر کی روایات، امہات المومنین کی روایات، عبداللہ ابن عباس کی روایت بہت ساری موجود ہیں اور آپ اپنے علماء سے سنیں گے۔ میں اس ایک لفظ پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ تکبیرات میں بار بار اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ان دنوں اضافی تکبیرات پڑھیں گے، عید والے دن بھی پڑھیں گے، یہ اللہ اکبر کا لفظ کیا ہے؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف زبان سے یہ الفاظ پڑھتے رہنا ٹھیک ہے، مبارک الفاظ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس فلسفے کو سمجھا جائے، اس کے پیچھے درس کیا ہے، نصیحت کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عمران خان سے بڑا ہے، ٹرمپ سے بھی بڑا ہے، ٹونی بلیئر سے بھی بڑا ہے، ہر لیڈر سے بڑا ہے، مولوی صاحب سے بھی بڑا ہے۔ مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات بھی سب سے اوپر، اللہ کے ساتھ محبت بھی سب سے زیادہ، اللہ کا ڈر بھی سب سے زیادہ۔
جو اللہ کے ساتھ سلوک اور تعلق ہوگا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. سادہ لفظوں میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق سب سے اچھا ہونا چاہیے. جی ہے اللہ اکبر کا مطلب اللہ کے ساتھ میرا تعلق، میرا رویہ سب سے اچھا ہونا چاہیے. ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کر دے، ورنہ ہمارا تو انگ انگ بگڑا ہوا ہے. جب سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے، مصیبت میں پھنستے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے. اور لوگوں سے بھی کہتا ہے آپ لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہو، میں 7 پڑھتا ہوں، تہجد بھی اشراق بھی. لیکن جب آسانیاں آ جائیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، رزق وافر ہے، صحت ہے، دوست احباب ہیں، فیملی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس وقت 18 ڈگری پہ اپنا اے سی سیٹ کیا ہوا ہے، دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں، چاروں طرف سے محلے کی مساجد سے لاؤڈ سپیکر میں آوازیں آ رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور جی اپنے کمبل میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یستجاب له فی الشقاء فلیکثر الدعاء فی الرخاء. چاہتے ہو نا کہ جب کبھی مشکل میں پھنس جاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ فوراً تمہاری دعا سن لے، تمہاری دعا قبول ہو جائے، ریجیکٹ نہ ہو. جی چاہتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو. فرمایا جب مشکل میں اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو جب دن اچھے گزر رہے ہوں اس وقت بھی اللہ کے ساتھ بنا کے رکھو. ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا، میری شرافت سے آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہیں، لیکن کر ہم بھی کچھ ایسا ہی رہے ہیں. اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو مہربانیاں ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، مس یوز کر رہے ہیں. اللہ برادری کی طرح تانے نہیں نہ دیتا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. آج آپ کو میرا فون نمبر مل گیا، آج میرے گھر کا ایڈریس پتہ چل گیا، پہلے تو آپ نے آنکھیں یہاں کر لی تھیں، اب ہم کیسے یاد آ گئے؟ اللہ ایسا نہیں کہتا ہے. 100 سال کا بوڑھا آدمی 99 سال اور 360 دن سارے بغاوت میں، نافرمانی میں گزار دیے. اب آ کے کوئی جھٹکا لگا یا کسی اور وجہ سے احساس ہو گیا اور فوراً رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، معافیاں مانگنے لگتا ہے. حدیث قدسی ہے تلقیتہ من بعید. اس کی اگر منظر کشی کی جائے ان الفاظ کی تو بالکل ایسا ماحول بنتا ہے کہ جیسے ایک ماں کچن میں کھڑی ہوئی کھانا پکا رہی ہو، روٹی اس کے ہاتھ میں بنا کے بس توے پر ڈالنے والی ہے، ادھر سے اچانک اس کے چھوٹے بچے کے چیخنے کی آواز آ گئی،
وہ روٹی وہیں پھینکے اور بھاگی ہوئی اس بچے کی طرف آ جائے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے، یہ کیفیت ہے۔ تو تجھے کیا ہو گیا؟ وہ اپنا توا بھول گئی، روٹی بھول گئی، سب کچھ بھاگی ہوئی اس کی طرف۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس طرح اس بوڑھے باغی شخص کو اپنے دامن میں لیتی ہے۔ ایک ہی شرط ہے، معلوم یغرغر، سکرات الموت اگر طاری ہو گئیں، موت کی گھڑیاں وارد ہو گئیں، اس وقت اگر معافی مانگنا چاہے پھر نہیں، پھر نہیں۔ اس وقت تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے ہیں۔ فرعون جیسا باغی، اس نے وہ دعویٰ کیا جو زندگی دنیا میں کسی نے نہیں کیا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے۔ جب غوطے آنے لگے اور یقین ہو گیا کہ اب نہیں بچوں گا، سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکارتا ہے، موسیٰ اب میں تیرے رب کو تو مانتا ہوں، تجھے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، بس اب اس مرتبہ بچا لے۔ لیکن رب کی طرف سے آواز آئی، الآن وقد عصیت من قبل، اب نہیں، اب نہیں، اب ہماری باری ہے۔ تو اللہ رب العالمین عمر کی بھی قید نہیں لگاتا، صرف یہ کہ موت کی گھڑیاں وارد ہونے سے پہلے جتنا بھی وقت گزر گیا، جو ہی احساس ہو جائے دیر نہ کرنا۔ اللہ اکبر پر بات ہو رہی ہماری۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال، جس کو حرام کر دیا وہ حرام۔ 10,000 مفتی اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، رب کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ سورۃ التحریم اٹھا کے دیکھیے، بہت دلچسپ سٹوری موجود ہے، شہد والا واقعہ حضرت زینب کے ہاں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے تھے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ تفصیل سے سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے الفاظ کہے تھے کہ اگر اس شہد کے اندر سمیل ہے واقعتاً تو آج کے بعد میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں حرام کر رہا ہوں اس کو، کہا میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اب یہ جو انداز ہے، اگر صحابہ کرام میں سے کوئی سنتا وہ کیا سمجھتا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اس کا مطلب اب یہ حلال نہیں ہے۔ رب العالمین نے جبریل بھیجا، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جو چیز تیرے رب نے حلال کی ہے آپ کیسے اس کو حرام کریں، اور اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے حرام کے الفاظ نہیں کہے، صرف اس جملے میں تاکید تھی، سننے والا یوں سمجھ سکتا تھا، فوراً اللہ نے تصحیح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ میری بیویوں کا اس میں تذکرہ کیسے؟ تو جبریل نے بتایا کہ آپ کے منہ سے کوئی سمیل نہیں تھی، یہ تو آپ کی ازواج مطہرات کا ایک پلان تھا کہ زینب کے گھر جو آپ روزانہ جاتے ہیں شہد پینے کے لیے، روزانہ آپ نہ جائیں، ورنہ اور کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز حرام رہے گی۔ ساری دنیا کے مفتی علماء کرام مل کر بھی اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ مسلمان ملک کی قومی اسمبلی حلال نہیں کر سکتی۔ یہ اختیار صرف رب کے اپنے پاس ہے۔ اللہ اکبر اس طرح ماننا۔
تکبیرات جب ہم عید کی پڑھیں اور ان دنوں کی پڑھیں تو اس طرح یہ تصور دل میں رکھ کر، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے ساتھ دوستی فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے ساتھ ناراضگی دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے، ایٹمی جنگ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے، محبت اس کے ساتھ۔ اور انفارچونیٹلی ڈر تو ایک حد تک ہمارے دل میں ہوتا ہے، کسی کو کاروبار میں نقصان کا ڈر، کسی کو بیماریوں کا ڈر، کسی کو کسی کی ناراضگی کا ڈر۔ چلیں بہت اچھے جو لوگ تقوی والے ان کو عذاب قبر کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر ایک حد تک۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھے کہ میں اپنے رب کے ساتھ محبت کتنی کرتا ہوں۔ اس کا حق ہے، بنیادی حق ہے اللہ کا کہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی جاب سے زیادہ، اور اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کریں۔ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کا یہ مطلب، ان تکبیرات کا یہ پیغام ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرنا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس پر حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن، قیامت والے نہیں، اس دنیا میں ہی اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا فلاں بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی مجبوریاں خود گنواتا ہے فرشتوں کو، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا اس کو دیکھو، اس کی کتنی کوشش ہے، میرے ساتھ اس کا کتنا لگاؤ ہے، کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو، کتنا اس کو میرا خیال ہے، کتنا اس کو میری فکر ہے، حالانکہ خود اتنی مسائل میں ہے لیکن مجھے ناراض نہیں ہونے دیتا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو، میری مخلوق میں اعلان کر دو سب لوگ اس کے ساتھ محبت کریں۔ بظاہر اس آدمی کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہوتا، ایک غریب مسکین درویش فقیر آدمی، کسی بڑے عہدے پہ نہیں، کوئی پیسہ روپیہ نہیں، لیکن ہر بندہ اس کی ریسپیکٹ کر رہا ہوگا، دل میں اس کے لیے عزت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے انعام۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو شتر بے مہار، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اس کے باوجود اس کو ذرا حیا نہیں ہے، کس طرح میری ناشکری کر رہا ہے، میرا ہر حکم پس پش ڈالے جا رہا ہے، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو، میری مخلوق میں اعلان کر دو سب لوگ اس کے ساتھ نفرت کریں۔ چنانچہ وہ بندہ بظاہر دنیاوی لحاظ سے بہت بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا اور اس کا نام ہی مذاق بن جائے گا، کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف ایک لفظ اس کا نام بولے اور لوگ ہنسنا شروع کر دیں۔ ہمارے پاس مثالیں ہم ممبر پہ نہیں دیتے، یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ اکبر کو اس طرح ماننا، تکبیرات پڑھتے وقت یہ تصور، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں بگاڑنی ہے، میرا سب سے پہلے وہ ہے، بعد میں کوئی اور ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے الفاظ اسی تکبیر میں آتے ہیں، اس پر یہ الفاظ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
قرآن مجید میں 27 انبیاء کرام کے اللہ نے نام لیے ہیں. ویسے تو 1,24,000 یا 1,40,000 جتنے بھی، ان 27 میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے جن کی تعریف کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کیوں کیے؟ ایسے ایسے القاب اللہ نے دیے ابراہیم علیہ السلام کو. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، اور حنیف کا لفظ استعمال ہوا حضرت ابراہیم کے لیے، جو کسی اور کے لیے نہیں کیا، کہ وہ کسی اور کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ صرف ہماری طرف دیکھتا تھا. آپ دیکھیں نا تاریخ، آپ عید والے خطبے میں علماء سے سنیں گے 86 سال کی عمر تک اولاد مانگتے رہے. 86 سال کی عمر تک نہیں دی اللہ نے، پھر دعا قبول کر لی. اب کیا کیفیت ہوگی کہ اولاد اتنی عمر کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد ملی ہو. اور بیٹا ہر وقت گود میں، محبت پیار کا اظہار. اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا وہاں چھوڑو جنگل میں. مولا جیسے تیرا حکم. لمحے بھر کے لیے نہیں سوال کیا کہ کیا غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے. نہیں نہیں نہیں، سر جھکایا، آرڈر تیرا کافی ہے، چھوڑائے. کچھ سالوں کے بعد واپس لے آؤ. اب جب واپس لے کر آئے ہوں گے پھر محبت کیسی ہوگی. چاندی دنوں میں کہا کہ خواب میں ذبح کر دو. اللہ اکبر. تھوڑا سا غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ہم پر ڈال دے کہ میں نے تمہیں 4 بیٹے دیے، اب 1 بیٹا میرے راستے میں ذبح کرو، قربان کرو، کس کے اندر ہمت ہے؟ نبی لاڈلا نبی، اتنے القاب دیے اللہ نے. انہوں نے کہا میرے مولا میں حاضر ہوں، یہ بیٹا کیا ہے؟ اور جب لٹا کے چھری چلا دی، نہیں کاٹ رہی، ٹل لگا دیا، آواز آئی قد صدقت الرؤیا. شاباش ابراہیم. بس اتنا کافی تھا. یہ اسی پر ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے یاد رکھوایا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی، اور ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے سنت قرار دیا. یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ وفا کریں گے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. وعدہ نہ توڑتا ہے نہ بھولتا ہے. وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عزت دے کے رہے گا. ہمیں اس کی بات پہ یقین تو ہے. ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، افسانے سمجھ لیا ہم نے احادیث کو، قرآنی آیات کو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ساتھ اور اپنے نبیوں کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اپنا تن من دھن اللہ کے نام پہ نبی کی رضا کی خاطر، نبی کی سنت پر قربان کرنے کا اللہ ہمیں حوصلہ اور ہمت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ چند اعلانات ہیں. یہاں پر سلفیہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے. بینر لگے ہوئے ہیں. آپ میں سے جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں انتظامیہ سے رابطہ کریں. اور ان کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم مستحقین تک گوشت پہنچانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں بھی حصے ڈالیں تاکہ یہ گوشت غریبوں تک پہنچ سکے. قربانی کی کھالوں کے لیے بھی آپ سے اپیل کی گئی ہے. اور اس ادارے کی طرف سے عید الاضحیٰ کی نماز 6:45 پر انو بھائی پارک میں ہوگی، جس میں امامت و خطابت فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل فرمائیں گے. تمام ساتھیوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے. اسی طرح کچھ دوستوں نے مجھے کہا بیماروں کے لیے شفا کی دعا، اور ہمارے دوست ہیں فیض الابرار صاحب جامع بکر کے استاد ہیں، ان کے بھتیجے روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، انہوں نے بھی پیغام بھیجا. باقی جو ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب بیمار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ ہمارے ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو لوگ مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی سبیل ان کے لیے پیدا فرما. جو دیگر پریشانیاں ہیں ہم بیان کریں یا نہ کریں، اے اللہ تو خود جانتا ہے. ہماری تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہر قسم کی وبا سے ہمیں محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.